رائٹر سید علی حسن کیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف ہنٹ اینڈ ہنٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ڈریگن لوکا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ کوئی کتاب اروا نہیں ہے، بلکہ یہ احرام موت کا احرام ہے، اور ایک لحاظ سے قربان گاہ سمجھ لو۔ اور اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو پھر میں اکیلا ہی اس احرام میں جاؤں گا، جوزف نے کہا تو ڈریگن لوکا چونک گیا۔ ٹھیک ہے جوزف، ماورائے معاملات میں تمہارا وسیع تجربہ ہے، اور اگر ایسا ہے تو ہمیں فوراً اپنے ساتھیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ڈریگن لوکا نے اسی نشان والے پتھر پر زور لگاتے ہوئے کہا جہاں پہلے عمران نے زور دیا تھا، لیکن پتھر کے دروازے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نہیں، اب یہ سنگی دروازہ نہیں کھلے گا، کیونکہ اسے کھولنے کا اب اندر سے ہی کوئی میکنزم ہوگا۔ ویسے میں نے سیاہ دلدل کی سینگوں والی پتروہوں کے سیاہ سایوں کو تیسرے احرام کے اندر جاتے ہوئے ابھی چند لمحوں پہلے ہی دیکھا ہے، اور ہمیں بھی وہی تیسرے احرام سے ہی راستہ ملے گا، جوزف نے کہا۔ سیاہ دلدل اور سینگوں والی پتروہ؟ کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں ہوں۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ذرا وضاحت سے بتاؤ۔ ڈریگن لوکا نے حیرت سے جوزف کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ عمران تو اس کی باتوں کو سمجھتا تھا، اور عمران کے ساتھی بھی اب کسی حد تک جوزف کی پراسرار اور الجھی ہوئی باتوں کو سمجھتے تھے، لیکن ڈاکٹر سائمن کے ساتھی بھلا جوزف کی ان باتوں کو کیا سمجھتے؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا خفیہ دشمن کوئی شیطان کا پیروکار ہے، اور اپنی کسی شیطانی طاقت کو ہمارے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیج چکا ہے، اور وہ ہمارے ساتھیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی مدد کے لیے جانا ہوگا، جوزف نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر جوزف، ہمارے ساتھی تو اس احرام سے اندر داخل ہوئے تھے، پھر ہم تیسرے احرام سے کیوں اندر جائیں؟ ڈریگن لوکا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ باہر سے یہ تین احراموں کے تکون تھوڑے تھوڑے وقفے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے تینوں احرام ایک ہی ہیں، جوزف نے کہا تو ڈریگن لوکا چونک پڑا۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ان تینوں احراموں میں سے کسی بھی احرام کے اندر چلے جاؤ، اندر احراموں سے نیچے ایک ہی راستہ بنتا ہے؟ ڈریگن لوکا نے چونک کر کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یقین سے کہتے ہو تو پھر ہمیں تیسرے احرام کے اندر جانا چاہیے، ڈریگن لوکا نے کہا، اور جوزف کے ساتھ آگے بڑھ گیا، اور وہ دونوں تیسرے احرام کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ اب اس احرام کا سنگی دروازہ کیسے کھلے گا؟ ڈریگن لوکا نے جوزف کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میرے خیال میں یہاں کوئی میکنزم نہیں ہوگا، اور ہم دونوں کے زور لگانے سے کھل سکتا ہے، جوزف نے کہا، اور دروازے پر زور لگانا شروع کر دیا، تو ڈریگن لوکا بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اور پھر مل کر زور لگانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بھاری پتھر کا سنگی دروازہ ہلنے لگا، تو دونوں نے ایک بار پھر ہمت کر کے پوری قوت سے زور لگایا تو دروازہ آدھے سے زیادہ کھل گیا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، ہم اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ڈریگن لوکا نے کہا تو جوزف نے بھی زور لگانا بند کر دیا۔ چلو پہلے میں اندر جاتا ہوں، تم میرے پیچھے آ جاؤ، لیکن احتیاط کرنا، احراموں کے اندر بھول بھلیاں ہوتی ہے، اور راستے آگے جا کر بند ہو جایا کرتے ہیں، جو کہ بھٹکانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، جوزف نے ڈریگن لوکا کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس کی بات سنے بغیر ہی اندر داخل ہو گیا، اور اس کے بعد ڈریگن لوکا بھی اندر داخل ہو گیا۔ اندر گویا کہ گھٹا ٹوب اندھیرا تھا، لیکن جوزف نے ہیوی ڈیوٹی ٹارچ روشن کر لی تھی، اور ڈریگن لوکا نے بھی ٹارچ روشن کر لی۔
اب دونوں نے غور کیا تو دروازے سے تھوڑا آگے جا کر سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی اور ان کے اوپر پتھروں کے بلاکس تھے، اور اگر یہ سیڑھیاں نیچے اترتے تو انہیں کافی حد تک جھک کر نیچے اترنا پڑتا۔ حیرت ہے، معلوم نہیں اتنے سنگی پتھروں کے بلاکس طویل عرصے پہلے کیسے قدیم مصری اٹھا کر انہیں ترتیب سے رکھتے تھے اور معبد، محلات اور اپنے احرام بناتے تھے۔ اگر یہاں ہم بھٹک گئے، جس طرح ہمیں بالکل جھک کر چلنا پڑے گا، اس طرح آگے راستہ بند ہوا تو ہم بے موت مارے جائیں گے، ڈریگن سلوکا نے تشویش سے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ لیکن جب جوزف جھک کر نیچے اترنے لگا تو ڈریگن سلوکا بھی اس کی تقلید میں نیچے اترنے لگا، اور تنگ سیڑھیاں کبھی دائیں گھوم جاتی اور کبھی بائیں گھوم جاتی، اور نیچے جاتے ہوئے اسے مختلف راستے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو، یہاں سے راستہ گھوم رہا ہے، میں یہاں سے جاتا ہوں اور تم دوسرے راستے سے ساتھیوں کو تلاش کرو، ڈریگن سلوکا نے کہا۔ یہ دیکھو، یہاں سے راستہ گھوم رہا ہے، میں یہاں سے جاتا ہوں اور تم دوسرے راستے سے ساتھیوں کو تلاش کرو، ڈریگن سلوکا نے کہا۔ نہیں ڈریگن سلوکا، سیدھا ہی چلتے جاؤ، کیونکہ یہ سب بھٹکانے والے راستے ہیں، جوزف نے سر جھکائے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو ڈریگن سلوکا نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا۔ ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم اتنے وزنی پتھروں کے نیچے چل رہے تھے اور اب تو کافی گہرائی میں آ چکے ہیں، لیکن ہمیں سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی، ڈریگن سلوکا نے حیرت سے کہا۔ میں اپنے باس عمران صاحب کے ساتھ پہلے بھی متعدد ماورائی کیسوں میں مصر آ چکا ہوں اور احراموں کا سفر بھی کر چکا ہوں، اور واقعی تمہاری بات درست ہے کہ قدیم مصریوں نے ٹنوں وزنی پتھروں کو رکھنے کے باوجود ایسا نظام بنایا تھا کہ جسے دیکھ کر آج کی سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اور واقعی یہ دیکھ لو کہ ہم جھکتے ہوئے کافی آگے چلے گئے ہیں، اور واقعی ہمیں سانس لینے میں زیادہ دشواری بھی نہیں ہو رہی، جوزف نے قدیم مصریوں کے فن کو دل کی گہرائیوں سے مانتے ہوئے کہا اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد دونوں ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے، لیکن یہاں اس کمرے میں بھی کوئی تابوت نہیں پڑا تھا، بلکہ کمرہ خالی تھا، اور اس چھوٹے کمرے سے ایک راہداری آگے جا رہی تھی جس میں جوزف بغیر کسی جھجک کے گھس گیا تو ڈریگن سلوکا بھی اس کی رہنمائی میں راہداری میں اندر آ گیا جو کہ آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جوزف، تم درست کہہ رہے ہو، واقعی یہاں اس احرام میں راستہ کچھ لمبا ہی ہو گیا ہے، اور لگتا ہے باہر تینوں احرام دراصل اندر سے ایک ہی ہیں، اور یہاں ہمیں اپنے ساتھی مل سکتے ہیں، ڈریگن سلوکا نے کہا۔ تو جوزف کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن یہ مسکراہٹ تھوڑی دیر بعد ہی معدوم ہو گئی، کیونکہ ان دونوں نے دیکھا کہ راہداری آگے سے بند تھی اور سنگی دیوار ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اوہ، یہ تو ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ساتھیوں تک پہنچنا ضرور ہے، پہلی بار جوزف نے بھی تشویش سے کہا۔ جوزف، لگتا ہے یہاں سے کوئی راستہ نکلتا ہوگا، نیچے دیکھو، ہمارے قدموں میں ایک ہول ہے جس پر غالباً ڈھکن چڑھا ہوا ہے، ڈریگن سلوکا نے ٹارچ کی روشنی میں نیچے دیکھ کر کہا تو جوزف بھی چونک پڑا۔ گڈ شاٹ ڈریگن سلوکا، قدرت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اس لیے تو ہمیں یہاں یہ ہول نظر آ گیا، جوزف نے کہا اور نیچے جھک گیا، اور ہال کے ڈھکنے پر ایک بھاری ڈھکنا بھی فرش کے ساتھ چسپاں تھا جسے جوزف نے چاقو کی مدد سے باہر نکال لیا، اور ڈریگن سلوکا اور جوزف نے یہاں پھر زور لگا کر ڈھکنا ہٹایا تو انہیں نیچے ایک طویل تہخانہ نظر آیا، لیکن یہ تہخانہ بالکل خالی تھا،
شاید کسی دور میں اس میں خزانہ ہو، لیکن ٹارچ کی روشنی میں تہخانہ انہیں خالی نظر آ رہا تھا۔ اور ویسے بھی جوزف اور ڈریگن سلوکا کو یہاں کسی خزانے کی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی تلاش تھی، اس لیے تہخانے کی سیڑھیاں اترنے کے بعد دونوں آگے بڑھے، جہاں 3 راہداریاں آگے جا رہی تھیں، جن کو دیکھ کر ان دونوں نے طویل سانس لیا۔ اب کیا کریں اور کس راہداری میں جائیں؟ ڈریگن سلوکا نے کہا، کیونکہ وہ احرام کے اندر بنے الجھے راستوں کو دیکھ کر تھوڑا چکرا گیا تھا۔ جوزف ڈریگن سلوکا کی بات سن کر تھوڑا جھجکا اور پھر ہنکارا بھر کر دوسری راہداری میں داخل ہوا، تو ڈریگن سلوکا بھی اس کے ساتھ ہی دوسری راہداری میں داخل ہو گیا اور دونوں آگے بڑھنے لگے۔ وہ بھی دونوں تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ انہیں چند افراد کے چلنے کی چاپ سنائی دی، تو ڈریگن سلوکا چونک پڑا۔ یہ یہاں کون ہو سکتے ہیں؟ ڈریگن سلوکا نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہری بات ہے، ہمارے ساتھیوں کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ڈریگن سلوکا حیران ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی تھوڑا اور آگے گئے، ایک موڑ مڑنے کے بعد انہیں اپنے چاروں ساتھی نظر آئے، اور غالباً عمران اور ڈاکٹر سائمن کو بھی جن کے قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ ڈریگن سلوکا اور جوزف ہی تھے۔ ویری گڈ جوزف، تمہارے اندازے تو بالکل درست ہوتے ہیں، اور ہم تیسرے احرام سے نیچے آ کر اپنے ساتھیوں تک پہنچ گئے۔ ڈریگن سلوکا نے تحسین آمیز نگاہوں سے جوزف کی طرف دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر سائمن، جوزف کو کوئی شیطانی سائے احرام کے اندر گھستے ہوئے نظر آئے، اور جوزف کے مطابق آپ لوگ خطرے میں ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ڈریگن سلوکا نے ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ڈریگن سلوکا، ابھی کچھ لمحے قبل ہمیں یہاں واقعی چند ماورائی طاقتیں نظر آئی تھیں، اور اس کے بعد پراسرار طور پر پچھلے راستے پر بھی جنگلہ گرا گیا تھا، اور ہمیں یہاں گھیرا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں یہاں کتاب ارواح نہیں ہے، بلکہ یہاں اس پراسرار احرام میں شیطانی طاقتوں کا جال بچھا ہوا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق اس کا نشانہ آپ اور مس کلارا ہیں۔ جوزف نے کہا، تو اس کی بات پر عمران اور جولیا بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کیوں شیطانی قوتوں کا خاص ٹارگٹ ہوں گے؟ جولیا نے حیرت سے جوزف سے پوچھا۔ مس جولیا، وہ اس لیے کہ ماضی کے کردار میں باس اور ڈاکٹر صاحب اور مس کلارا اور شیطانی طاقتیں ہمیں اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گی، اور میرے اندازے کے مطابق ڈاکٹر صاحب اور مس کلارا اس کالے سینگ والے بدرو کا خاص شکار ہو سکتے ہیں۔ جوزف نے ایک یقین سے کہا۔ حیرت ہے جوزف، گویا کہ تمہارا اس مشن میں اپنے کسی وچ ڈاکٹر سے رابطہ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی تم بڑے یقین سے اندازے لگا رہے ہو، اور تمہارے اندازوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے معلوم نہیں کیوں یقین کرنے کو دل کر رہا ہے۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تو ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا نے بھی ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور ڈریگن سلوکا کو کوئی خاص خطرہ محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں تو پراسرار روحیں نظر نہیں آئی تھی۔ جولیا نے حیرت سے کہا۔ ہاں مس جولیا، میرے خیال میں آپ اور ڈریگن سلوکا کو کوئی خاص خطرہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ سب ہمارے ساتھی ہیں، اس لیے شیطانی طاقتیں آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن ان شیطانی طاقتوں کا خاص ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ جوزف نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا، یک لخت اس راہداری کے فرش پر جگہ جگہ سوراخ ہو گئے، اور ان سوراخوں میں سے آگ کے شرارے نکلنے لگے۔ یس، اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھی کامیاب ہو گئے ہیں، انہیں کتاب ارواح مل گئی ہے اور پڑھ بھی لی گئی ہے۔ یک لخت جوزف نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ مگر یہ آگ کیسی ہے، اور اس راہداری کے فرش پر
جگہ جگہ سوراخ کیوں ہو گئے جہاں سے آگ کے شعلے بھی لپک رہے ہیں؟ عمران نے چونک کر کہا، آقا، چونکہ کتاب ارواح پڑھی جا چکی ہے اس لیے میری صلاحیت کافی حد تک لوٹ آئی ہے اور اب میں آپ سب کی مدد بھی کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ شیطانی طاقتوں والے احرام میں موجود ہیں اس لیے ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، جوزف نے ہارن بھیجتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر سائمن، بیرسٹر کلارا اور ڈریگن سلوکا کا حیرت سے آنکھیں پھاڑے جوزف کا نیا روپ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ عمران، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنی صلاحیتوں والا شخص ملا ہے۔ تمہارے ساتھی جوزف کا ہر اندازہ ہی نرالا ہے، لیکن ہم یہاں سے کیسے باہر نکلیں گے؟ کیونکہ اس راہداری میں تو پیچھے راستہ بند ہے اور آگے جگہ جگہ راستہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس سوراخوں سے آگ نکل رہی ہے اور معلوم نہیں یہ سب کیا پر اسراریت ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے پہلے جوزف کی طرف تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور یہاں اس شیطانی شہر میں الجھے ہوئے احراموں سے جلدی نکلنا ہوگا، کیونکہ میرا پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ غلط احرام ہے اور صرف ہمیں پھنسانے کے لیے جال بچھایا گیا ہے، جوزف نے کہا، اور پھر وہ آگے بڑھنے لگے۔ جگہ جگہ راہداری میں سوراخ ہو چکے تھے اور آگ کے شعلے نکل رہے تھے، لیکن پھر بھی سب احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سب سے آگے بیرسٹر کلارا اور ڈاکٹر سائمن تھے، ان کے پیچھے جوزف اور عمران تھے، اور آخر میں جولیا اور ڈریگن سلوکا تھے، جو جوزف کے کہنے پر دو دو کر کے ایک ساتھ چل رہے تھے۔ لیکن جوزف، ہم کہاں سے باہر نکلیں گے؟ کیونکہ ہم جس راستے سے چل کر آئے ہیں، ایک تو وہ بہت ہی پیچیدہ راستہ تھا اور دوسرا یہ کہ وہ راستہ ہی نہیں تھا۔ ڈریگن سلوکا نے حیرت سے کہا، ڈریگن سلوکا، میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب ارواح پڑھی جا چکی ہے۔ ہمارے بقیہ ساتھیوں نے کتاب ارواح کو اصل احرام سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ بھی کر لیا ہے۔ ہمارے خفیہ دشمن کی ندیدہ شیطانی طاقتیں مزید جاگ اٹھی ہیں، اس لیے تو یہ خوفناک وار کر کے ہمیں روکا جا رہا ہے، جوزف نے کہا۔ جوزف، اگر تمہاری صلاحیتیں جاگ اٹھی ہیں تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ عمران نے اس کے ساتھ احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے چونک کر کہا، نہیں بوس، جب تک کتاب ارواح میرے ہاتھ نہیں لگتی میں معلوم نہیں کر سکوں گا کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ جوزف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو عمران نے خاموشی اختیار کر لی، اور جیسے ہی عمران نے اپنی بات مکمل کی، یکلخت انہیں ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کی بھیانک آواز سنائی دی، کیونکہ وہ عمران اور جوزف کے سامنے ایک بڑے گڑھے میں گر چکے تھے اور اس گڑھے سے کوئی آگ نہیں نکل رہی تھی، لیکن وہ دونوں سوراخوں پر رقصاں آگ کے شعلوں سے بچنے کی خاطر ایک طرف ہوئے تھے، لیکن دیکھ نہیں پائے تھے کہ یہاں ایک بڑا گڑھا ہے، اور دونوں اس گڑھے میں گر گئے تھے، اور جیسے ہی یہ گڑھے میں گرے تھے، یکلخت اس راہداری میں ایک راستہ کھل گیا۔ یہ راستہ اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ یہ ڈاکٹر سائمن بیرسٹر کلارا کیسے اس خوفناک گڑھے میں گرے؟ عمران نے حیرت اور خوف سے چونک کر کہا اور گڑھے کے اندر دیکھنے لگا جہاں ابھی ڈاکٹر سائمن بیرسٹر کلارا گرے تھے۔ ڈریگن سلوکا، اس شیطانی احرام میں جہاں قید کرنے کے لیے گڑھا نکلا تھا وہاں باہر جانے کا راستہ بھی نکل آیا تھا، اور 2 افراد کی بھیڑ کے بدلے 2 افراد واپس جا سکتے ہیں، اس لیے آپ دونوں ان سیڑھیوں کو عبور کر کے اس شیطانی احرام سے نکلیں۔ میں اور باس ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کی مدد کے لیے جاتے ہیں، جوزف نے ڈریگن سلوکا اور جولیا کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں جوزف، ہم دونوں بھی تم دونوں کے ساتھ ہی رہیں گے، اور بتاؤ
کہ آخر یہ گھڑا اچانک کیسے ابھر آیا اور کیسے اتنی جلدی ڈاکٹر صاحب اور بیرسٹر کلارا اس کا شکار ہو گئے۔ جولیا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جوزف سے کہا، مس جولیا جلدی کریں، کیونکہ کتاب ارواح پڑھی جانے کے بعد بے شک میری کافی حد تک صلاحیتیں لوٹ چکی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک کتاب ارواح میرے ہاتھ نہیں لگتی اس وقت تک میرا رابطہ کسی بھی فش ڈاکٹر سے نہیں ہو پائے گا۔ اور ویسے کتاب ارواح میں داستان جو بھی ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ تاریخ کے کردار صرف میں، باس اور ڈاکٹر صاحب اور مس کلارا ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ باہر جانے کا راستہ ختم ہو جائے آپ دونوں جلدی سے باہر نکلیں اور اپنے ساتھیوں تک پہنچیں، کیونکہ ہمارے ساتھی اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ایک ساتھ ہیں اور ان پر بھی شیطانی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ دونوں کو ان کی مدد کے لیے اس شیطانی احرام سے باہر ارواح کی دنیا میں ہی جانا ہوگا۔ اس بار جوزف نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو جولیا نے طویل سانس لیا اور ڈریگن سلوکا نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے، جو کہ گڑھے کے نمودار ہونے کے بعد اچانک ظاہر ہوئی تھی۔ 50 کے قریب سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد انہیں ایک پتھر کا بڑا دروازہ نظر آیا جو کہ بظاہر بند تھا، لیکن جولیا ڈریگن سلوکا کے ایک ساتھ زور لگانے سے کھل گیا۔ تو جولیا اور ڈریگن سلوکا اس سے باہر نکل گئے اور جیسے ہی دونوں باہر نکلے حیرت سے اچھل پڑے۔ وہ تاکچے میں کیا چیز ہے؟ صفدر نے حیرت سے کہا تو سب نے چونک کر اس تاکچے کی طرف دیکھا۔ یہ تو سرخ رنگت کی کوئی کتاب ہے اور بہت بوسیدہ حالت میں ہے۔ صالحہ نے چونک کر کہا، گڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ رابرٹ اور کیپٹن مائیکل نے خوش ہو کر کہا اور دونوں احتیاط سے آگے بڑھے۔ اس کتاب کے اوپر ایک بھاری پتھر پڑا ہوا تھا۔ رابرٹ اور کیپٹن مائیکل نے مل کر وہ پتھر اٹھا کر تاکچے میں ہی ایک طرف رکھا اور پھر کتاب کو احتیاط سے اٹھا کر قریب ہی موجود میز پر آ کر رکھ دیا اور سب اس پوشیدہ کتاب کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ رابرٹ اور کیپٹن مائیکل نے ایک ساتھ کتاب کو کھول دیا۔ اس کتاب میں عبرانی زبان میں ایک تحریر درج تھی جو کہ قدیم مصر میں بولی جاتی تھی۔ رابرٹ اور کیپٹن مائیکل چونکہ کافی حد تک یہ قدیم مصری عبرانی زبان سے واقفیت رکھتے تھے، اس لیے دونوں مل کر اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی کہ کتاب ارواح کے تمام متن انہیں سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن پھر بھی جیسے جیسے وہ اس قدیم داستان کو مل کر اونچی زبان میں پڑھتے جا رہے تھے، ان دونوں اور ان کے ساتھیوں کے چہروں پر تجسس بیدار ہوتا جا رہا تھا۔ یہ آج سے 4000 برس پرانی بات ہے۔ قدیم مصر اپنے شان و شوکت سے آباد تھا اور دیو ہیکل، محلات اور اہرام اپنے آب و تاب کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مصر میں ان کے دیوتاؤں کا عروج تھا اور پورے مصر میں جادو ٹونا بھی اپنے عروج پر تھا۔ جو جتنا بڑا ساحر ہوتا اسے مصر کے شاہ کے دربار میں اتنا ہی بڑا عہدہ ملتا تھا۔ مصر پر اس وقت انفاسو کی حکومت تھی اور پورا مصر اس کی زیر نگرانی ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ شاہ انفاسو کی ایک ہی اولاد تھی جس کا نام شہزادی سابیرا تھا اور مصری نجومیوں کی زبانی وقت کی حسین ترین لڑکی تھی، اور شہزادی سابیرا ایک نیک دل شہزادی تھی۔ مصر پر اس وقت شاہ انفاسو کے دربار میں اس کا 40 سالہ کاہن زبون کا کالا جادو اپنے عروج پر تھا اور اسے دربار میں کاہن اعظم کا درجہ حاصل تھا۔ کاہن اعظم زبون ایک بدنیت اور عیاش کاہن تھا اور اس کے عالیشان محل نما مکان جسے انفاسو سحرکدہ کہتا تھا، وہاں بے شمار مصری حسینائیں اس کی خدمت پر مبہوت تھیں، لیکن کاہن اعظم زبون شہزادی سابیرا کے پاگل کر دینے والے ملکوتی حسن کا شیدائی تھا اور کسی خاص موقع پر شہزادی کا ہاتھ شاہ انفاسو سے مانگنا چاہتا تھا۔
لیکن شہزادی سبیرہ کو کاہن اعظم ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس وقت شہزادی سبیرہ اپنے محافظوں کے ساتھ اپنے باپ سے ملنے اس کے محل جا رہی تھی۔ چونکہ شہزادی کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا، اس لیے شہزادی گھوڑے پر بیٹھی تھی اور محافظ سر جھکائے ادب سے پیچھے چل رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر محافظ عورتوں کا دستہ تھا۔ یکلخت معلوم نہیں شہزادی سبیرہ کا گھوڑا کیوں بدکا اور پھر آرام سے بھاگنے کے بجائے تیزی سے بھاگنے لگا، اور اس کی تیز رفتار سے شہزادی نیچے گرنے لگی تو اس کے منہ سے خوف سے چیخیں نکلنے لگی۔ اس کے محافظ مرد و خواتین کا دستہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن چونکہ شہزادی کا گھوڑا بہت طاقتور اور توانا تھا اس لیے اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس سے پہلے کہ شہزادی کا گھوڑا شہر کی فصیل کے قریب پہنچتا، شہزادی کا گھوڑا ایک زوردار جھٹکے سے ہوا میں کافی اوپر تک اچھلا اور پھر نیچے زمین کی طرف گرتا چلا گیا۔ شہزادی سبیرہ نے اپنے پاؤں گھوڑے کی لگاموں سے ہٹا دیے تھے، اس لیے جیسے ہی اس کا گھوڑا اچھلا تو شہزادی سبیرہ ایک جھٹکے سے اوپر کو اچھلی اور پھر اڑتی ہوئی نیچے آنے لگی، جس سے اس کا شدید چوٹیں آئیں اور شہزادی سبیرہ کے منہ سے خوف بھری چیخ نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن یہ دیکھ کر شہزادی سبیرہ حیران ہو گئی کہ وہ کسی کی باہوں میں تھی۔ شہزادی نے اپنی آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر مزید حیران ہو گئی کہ وہ مصر میں آنے والے نئے مصور ناطق کی باہوں میں تھی۔ دراصل جیسے ہی گھوڑے نے اسے اچھالا تھا، قریب ہی یونان سے آنے والے مصور ناطق کی دکان تھی۔ شہزادی کی چیخیں سن کر ناطق دکان سے باہر نکل آیا تھا، اور پھر جیسے ہی گھوڑے نے اسے اچھالا شہزادی اوپر کو اچھلی تھی اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی ناطق نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اچک لیا تھا۔ ناطق حیرت سے شہزادی سبیرہ کے سحر انگیز حسن کو دیکھنے لگا اور اسے گویا سکتہ ہو گیا، کیونکہ اس نے ایسا حسن اپنے ملک یونان میں بھی نہیں دیکھا تھا، حالانکہ مصر کی طرح دنیا بھر میں یونان کا حسن بھی مشہور تھا۔ نوجوان، تمہیں معلوم ہے کہ ہم مصر کی شہزادی سبیرہ ہیں اور غیر مردوں کا ہماری طرف دیکھنا جرم ہے۔ شہزادی نے اس خوبرو یونانی مصور کو اپنی طرف حیرت میں کھویا دیکھ کر اپنی کھنکتی آواز میں کہا تو مصور ناطق چونک پڑا۔ اچھا، تو آپ ہی شہزادی سبیرہ ہیں؟ مصور ناطق نے شہزادی سبیرہ کو احترام سے اپنی باہوں سے نکال کر نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ اسی وقت شہزادی سبیرہ کا محافظ دستہ بھی وہاں پہنچ گیا اور شہزادی کے سامنے مصور ناطق کو دیکھ کر چونک پڑے اور اسے گرفتار کر لیا۔ بیوقوفو، یہ مصور ہمارے مہمان ہی نہیں، ہمارے محسن بھی ہیں۔ اگر یہ اس وقت نہ ہوتے تو ہم صحیح سلامت نہ ہوتے، بلکہ گھوڑے سے گرنے کے بعد مر چکے ہوتے یا پھر پوری طرح زخمی ہو چکے ہوتے، اور تم نے ہمارے محسن کو ہی گرفتار کر لیا ہے۔ شہزادی سبیرہ نے سخت لہجے میں اپنے محافظوں کو کہا تو انہوں نے مصور ناطق کو چھوڑ دیا۔ یونانی مصور گورے رنگت اور دراز قد کا بہت ہی خوبصورت اور خوبرو انسان تھا، اور اس کی شخصیت بہت ہی پرکشش تھی، جس سے شہزادی سبیرہ اور بھی پہلی ہی ملاقات میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ شہزادی سبیرہ نے دلچسپ نگاہوں سے یونانی مصور ناطق کو تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنے محافظ کے ساتھ آگے بڑھ گئیں۔ Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.